لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ فاتحہ سورہ مبارکہ والضحیٰ آیت نمبر 5 عظمت حضرت زہرا کا بیان ماشاءاللہ پروردگار عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہے اللہ نبی سے بات کر رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے سے راضی کرے گا ماشاءاللہ ایک عبد کے لیے یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کا معبود اسے راضی کر رہا ہو معبود کو عبد راضی کرتا ہے معبود کا کام بندے کو راضی کرنا نہیں ہے بندے کا کام ہے کہ وہ اپنے معبود کو راضی کرے ماشاءاللہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے نماز پڑھی تاکہ اپنے معبود کو راضی کیا جائے ہم ہر عبادت کرتے ہیں تاکہ ہمارا رب یعنی ہمارا معبود ہم سے راضی ہو جائے لیکن کچھ عبد ایسے ہوتے ہیں جو وجہ معرفت معبود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے معبود پہچانا جاتا ہے اور جن کی وجہ سے معبود پہچانا جاتا ہے پھر معبود ان کا بھی دل رکھتا ہے صلوات پڑھنے ذرا محمد بھائی معراج پر تو نبی گئے ہیں نا سرکار کی معراج ہے مگر تعریف اللہ کی ہو رہی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ معراج پر عبد گیا ہے مگر تسبیح اللہ کی ہو رہی ہے یعنی کسی بندے کی وجہ سے اس کا رب قابل تعریف ہو جائے یعنی جب محمد ایسے ہیں تو ان کا اللہ کیسا ہوگا ان کا خالق کیسا ہوگا ان کا معبود کیسا ہوگا یہ کیفیت ہے ایک عبد کی جو سرکار دو جہاں اور پھر مولا علی اور ائمہ اہل بیت کو حاصل ہے عظمت جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام پر بلند تر صلوات اس آیہ کریمہ کا لہجہ ذرا محسوس کیجئے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ بہت جلد اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہونے والا ہے کچھ ہونے والا ہے کچھ اللہ کرنے والا ہے کچھ اللہ کرنا چاہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ بہت جلد تمہارا رب عطا کرے گا جس کے ذریعے سے تم راضی ہو جاؤ گے بحث کیا ہے عنوان کیا ہے مطلب کیا ہے کیا عطا کرنا چاہتا ہے کیوں راضی کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا کیا ہے اصل میں بحث یہ ہے بات یہ ہے کہ 1,24,000 نبیوں کی محنتیں محفوظ کرنا مطلب تھا بلکہ اگر میں تقسیم کر دوں ایک صلوات اور عطیہ کر دیں گے محمد
فاطمہ الزہرا سلام اللہ مولا علی علیہ السلام اور ان کے خاندان پر صلوات۔ 1,23,999 پیغمبروں کی محنتیں ایک طرف اور ہمارے نبی کی محنتیں ایک طرف۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سرکار نے فرمایا ما اوتی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا اکیلے مجھ مصطفیٰ نے مصیبتیں اٹھائی۔ حضرت ایوب کی مصیبتیں کم تھیں، حضرت نوح کی مصیبتیں اور آزمائشیں کیا کم تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا، آگ میں جلایا جانا۔ کچھ دیر کے لیے تصور کریں، ہمارے علاقے کا کوئی معتبر اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو کیا ماحول بنتا ہے۔ اللہ کا نبی بھی وہ نبی جسے امام ہونا ہے، اس وقت تک جتنے لوگ آئے تھے ان سب سے زیادہ بڑا وجود ہے حضرت ابراہیم کا وجود ہے۔ انہیں آگ میں پھینک دیا، سب دیکھتے رہ گئے، جلایا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم کو وطن چھوڑنے پر آمادہ کر دیا، شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اتنی مصیبتیں، مگر یہ ساری مصیبتیں نبی فرما رہے ہیں سارے نبیوں کی مصیبتیں ایک طرف اور مجھ مصطفیٰ کی مصیبت ایک طرف۔ تو عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں، مصیبتوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ مصیبتیں بدنی ہوتی ہیں اور کچھ مصیبتیں روحی ہوتی ہیں۔ جو مصیبتیں بدنی ہوتی ہیں شاید وہ ہمارے نبی سے زیادہ اور نبیوں کی رہی ہوں، لیکن جو روحی مصیبتیں تھیں، جو ذہنی مصیبتیں تھیں، جو روحانی مصائب تھے، وہ کسی نبی کو اتنی مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنے ہمارے نبی نے اٹھایا۔ کچھ دیر کے لیے تصور کیجئے، جس نبی کی وجہ سے اللہ نے سب کچھ بنایا ہو، صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ جس نبی کے تصدق میں اللہ نے زمین آسمان بنایا ہو، جس نبی کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہو۔ یہ تو میں نبی کی بات کر رہا ہوں، مولا علی کا مقام کچھ عظیم ہے کہ جب معراج میں سرکار تشریف لے گئے تو نبی سے اللہ نے کہا، اے میرے مصطفیٰ، ان سارے نبیوں سے جو تمہارے استقبال کو آئے ہیں، جو تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جو تم سے مصافحہ کر رہے ہیں، جو تمہارا دیدار کرنے آئے ہیں، ان سے ذرا پوچھو تو صحیح، بما بعثتم، انہیں میں نے نبی بنایا کیوں ہے؟ تو سرکار نے پوچھا کہ بما بعثتم، تمہیں اللہ نے نبی کیوں بنایا ہے؟ تو سب نے ایک زبان کہا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے، آپ کی نبوت کا اقرار کرنے کے لیے اور علی کی ولایت کا اقرار۔ ان سب کی مصیبتیں ایک طرف، ہمارے نبی کی مصیبت۔ اب اس درجے کا کمال، اس درجے کی عظمت اور اسے ذہنی اذیتوں کا سامنا ہے۔ جی، کسی معتبر گھر کے بچے کو بھی اگر کوئی ایسا لفظ بول دیا جائے جو شایع نشان نہ ہو اور تہذیب کے مطابق نہ ہو، اور جس ماحول میں وہ پل بڑھ رہا ہو اس ماحول کے مطابق نہ ہو، کوئی ایسا لفظ میں ممبر سے نہیں بول سکتا، میری مجبوری ہے۔ آپ خود سوچئے کہ کیسے رقیق الفاظ بعض اوقات بول دیے جاتے ہیں۔ روڈ چلتے لوگ ایک لفظ کہہ سکتا ہوں، جی، عامیانہ الفاظ، اگر کسی معتبر گھر کے بچے کے ساتھ وہ لفظ کہہ دیا جائے تو اس بچے کی بھی طبیعت خراب ہو جائے گی، اس کے گھر والوں کی بھی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ نبی کو جادوگر کہا، نبی کو ساحر کہا، نبی کو مجنون کہا۔ یہ قرآن نے نہ کہا ہوتا تو میں نہ کہتا، یعنی قرآن نے نقل کیا ہے کہ نبی مکرم کو کبھی مجنون بولا گیا، کبھی جادوگر کہا گیا۔ اذیتیں دیکھ رہے ہیں آپ، جس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس ہر کمال ہے، جو ارادہ کرے تو ماحول کچھ اور ہو جائے، جو ارادہ کرے تو وہ ساری دنیا اسی، یعنی آپ طرف کچھ دیر کے لیے میرے بچے جوان غور کریں کہ جسے معراج پر لے جانے کے بعد، جسے اللہ نے کہا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرا نبی سب سے بلند مقام پہ تھا، جب اس مقام پر پہنچے تو سرکار کو خیال آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھی میں بھی اتار دوں، تو آواز آئی ہے میرے مصطفیٰ جوتیوں سمیت آؤ۔ تو جو معراج پر جوتیوں کے ساتھ گیا ہو اور اللہ کہہ رہا ہو کہ یہ سب سے بلند مقام پر ہے، تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ ساری دنیا جس کی جوتیوں کے نیچے ہو۔ صلوات پڑھنے سرکار کے ذات پر۔ یعنی ساری دنیا جس کی جوتیوں کا
مقابلہ نہیں کر سکتی، جس کی نالینوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو وہ اس کا مقابلہ ساری دنیا اس کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر کسی کو برابر ہونے کا حق ہے اور برابر بولنے کا حق ہے تو وہ علی ہے جی۔ اس کا ایک کو بند کر دو، وہ جو ایک صلوات ذرا پڑھیں گے، ایک اور بلند صلوات پڑھیں گے، اور بھی بلند پڑھ لیں۔ صرف مولا کائنات کو حق ہے کہ مولا کو کہا جائے، مولا کہیں اپنے آپ کو کہ میں نبی جیسا ہوں، اس لیے کہ قرآن نے نبی جیسا علی کو کہا ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ بھئی ترجمہ کریں نا، بولو میرے نبی ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ اب ترجمہ کریں نا، ترجمے میں کیا کرتے ہیں ہمارے والے بھی ذرا جلدی میں گزر جاتے ہیں، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے، یہ ترجمہ کہاں ہوا؟ انفسنا وانفسکم عربی لفظ ہے، ہم نے اس میں واو اور نون غنہ جوڑ دیا ترجمہ کرنے میں، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ، تو اس میں ترجمہ کہاں ہوا؟ نفس کا ترجمہ کریں نا، نفس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ، خود ہم خود آ جاتے ہیں تم خود آ جاؤ، وہ تو آ گیا نا کہ ہم لے کر آتے ہیں، اور ہم اپنے جیسوں کو، تو مولا کائنات کو نبی اپنے جیسے کی جگہ لے کے عظمت جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ یعنی جو نبی جیسا قرآن، اچھا پھر قرآن میں یہی آیت نہیں ہے، نفس مصطفیٰ بھی اللہ نے قرار دیا ہے، نفس اللہ بھی قرار دیا ہے، نفس اللہ بھی اللہ نے قرار دیا ہے۔ یہ عجیب ذات ہے جسے علی کہتے ہیں، جو سمجھ میں آ جائے وہ علی نہیں ہوتا، جو سمجھ میں نہ آئے وہی علی ہوتا ہے، ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے بھائی۔ یہ جب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو جبریل بھی نہیں پہچان پاتے، اور جب یہ ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ جواب دیتا ہے یہ سب فاطمہ ہیں، ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہیں۔ وہ جو سوئے تو نفس رسول، کیا کہا تھا نبی نے؟ میری جگہ سو جاؤ گے؟ تو مولا نے فرمایا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ تو کون سو رہا ہے؟ نفس رسول سو رہا ہے، جو سوئے تو نفس رسول، اٹھے تو نفس اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد۔ جسے قرآن میں، جسے حدیث میں سرکار نے کیا فرمایا؟ انا والی من نور واحد۔ سمجھ تو نہیں رہے آپ میری بات؟ انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ فرمایا مثل علی کمثل الرأس من الجسد، میری نسبت علی کے ساتھ وہ ہے کہ جیسے سر کو بدن کے ساتھ، سر سے بدن پہچانا جاتا ہے اور سر بغیر بدن کے نہیں ہوتا، میری نسبت علی کے ساتھ وہ ہے جو بدن اور سر کو حاصل ہوتی ہے۔ مولا کائنات کو نبی اپنے جیسا کہہ رہے ہیں، اللہ نبی جیسا کہہ رہا ہے۔ کمال تو علی کا یہ ہے کہ جسے قرآن نے اور نبی نے اپنے جیسا کہا ہو، انہوں نے کبھی خود کو نبی جیسا نہیں کہا۔ یہ ہے ادب علی بن ابی طالب، یہ ہے ادب اور احترام مولا کائنات کہ وہ اپنی زبان سے نہیں کہیں گے کہ میں نبی جیسا ہوں، اور اگر کبھی کہیں گے تو کہیں گے انا عبید من عباد محمد، میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے غلام۔ جس کی غلامی اس درجے کی ہو، اس کی آقائی کس درجے کی ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور کچھ احادیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، میرا مطلب مفہوم اس کے بعد والا مرحلہ ہے۔ جو اس درجے، جن کو ابھی ہم معرفت کا حق نہیں بول سکتے، جس کے پاس سب کچھ ہو، جس کی خدمت میں اللہ نے سب کچھ رکھ دیا ہو، جس کے ارادوں پہ اللہ نے سب کچھ رکھ دیا ہو، جس سے اللہ عشق کرتا ہو، نبی معشوق الہی ہے۔ البتہ مجھے طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق ہے یا معشوق ہے۔ یہ کبھی عاشق کی کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی معشوق کی کیفیت۔ اب میں
کیا کروں کہ لفظ کیونکہ اتنا زیادہ عشق مجازی میں استعمال ہو گیا، شاعروں نے اتنا زیادہ عشق مجازی میں لفظ عشق کو استعمال کر دیا کہ ممبر کا لفظ ہی نہیں رہا، ورنہ اصل تو لفظ ہی ممبر کا ہے۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ کوئی کربلا والوں سے پوچھے۔ عشق کا مطلب کیا ہے؟ کوئی حسینیوں سے پوچھے۔ اور مفہوم عشق کو جو علامہ اقبال نے بیان کیا ہے شاید ہی کسی نے بیان کیا ہو۔ اور پھر ہر معشوق کو اور ہر عاشق کو علامہ اقبال لے گئے ہیں عشق حقیقی کی طرف۔ جی خود بھی انہیں کسی سے پیار ہوا تھا، عشق مجازی ہوا تھا انہیں، میں نہیں جانا چاہ رہا اس جرمنی والے قصے پر، لیکن علامہ اقبال کی اپنی زندگی کے اندر عشق حقیقی ہی غالب ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تھوڑی سی گردن ہلائیے، بات جاری ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی۔ عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہ گئی اور عشق کود گیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، توجہ ہے، کوئی کام بھی اچھا سجا ہوا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کام سے عشق نہ ہو۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگرچہ اس وقت مجلس میں ان کی تعداد 20-25% سے زیادہ نہیں ہے، ظاہر ہے یہ وقت تو تھوڑا سا ان کے آرام کا وقت تھا نا، آج چھٹی کا دن، یہاں مجلس میں بٹھا دیا۔ بزرگوں کو تو ان کا کرم ہے کہ ان کی وجہ سے بڑی رونقیں ہیں۔ تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی فیلڈ اپنائیں، جو بھی شعبہ اپنائیں، جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہوں، جو بھی آپ روزگار کی یا آپ کی جو مہارت جس کی طرف بڑھ رہی ہو، اس کے ساتھ عشق کریں۔ جب تک عشق نہیں کریں گے اپنے کام سے، کام حسین نہیں ہوگا، کام حسن پائے گا کام سے عشق کرنے کی وجہ سے۔ بعض اوقات ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں کسی سیمینار میں، کسی لیکچر کے لیے، تو ہم سے جوان پوچھتا ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے، تو میں تو ایک ہی جواب دیتا ہوں، تمہاری ذمہ داری صرف پڑھنا ہے۔ اس وقت خوب اچھا پڑھ لو جو بھی تم تعلیم حاصل کر رہے ہو، اور پھر جب تم تعلیم اپنی ایک منزل تک پہنچا دو گے پھر تمہارے اور کچھ کام شروع ہوں گے۔ ابھی صرف تمہارا کام پڑھنا ہے، مت الجھو اور کاموں کے اندر، چھوڑ دو اور دوسرے لوگوں کے لیے وہ کام۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں، بڑا حسین دو مصرے ہیں، کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عقل کے ساتھ چلو گے، اچھا اس کا مطلب یہ نہیں عقل کے خلاف چلنا ہے۔ یہ عقل اور عشق کا جو جھگڑا ہے نا، بلکہ میں الجھن نہ ہو جائے اس لیے بچوں کے لیے جملہ کہہ دوں کہ جب عقل کمال پر پہنچتی ہے تو اسے عشق کہا جاتا ہے۔ عشق اور عقل کا جھگڑا کب ہے بھائی؟ اگر ہم عشق اور عقل کا جھگڑا کر دیں گے تو پھر یہ تو ہم عقل کے خلاف، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا صاحبان عقل اور اکثر ہوں لا یعقلون، اکثر تو بیوقوف ہیں، اکثر تو جاہل ہیں، اکثر تو پاگل ہیں۔ اللہ تو تعریف ہی ان کی کرتا ہے جو عقل کا استعمال کرتے ہوں۔ عقل اور عشق میں جھگڑا نہیں ہے، کمال عقل کو عشق کہا جاتا ہے۔ جب عقل اپنے سارے مدارج طے کر لے تو منزل شروع ہوتی ہے جیسے عشق کہا جاتا ہے۔ میری بحث نہیں تھی، مگر بات آ گئی ہے عقل اور عشق کی، تو ایک جملہ ضرور سن لیجئے۔ عقل کی 4 منزلیں ہیں، تک گیا، عقل کی 4 منزلیں ہیں، اور چاروں منزلیں جب عقل کی گزر جائیں تو پھر ایک منظر بنتا ہے جس میں سوائے تسلیم کے کچھ اور نہیں ہے، اور تسلیم کی منزل ہی عشق کی منزل ہے۔ تسلیم مان لو، ہتھیار پھینک دو، تسلیم ہو جاؤ، قبول کر لو، یہ عشق کی منزل ہے۔ اور اس سے پہلے کی منزل ہے جو عقلوں کی کیفیتوں سے اور عقلی درجوں سے گزرنے کی کیفیت مرحلہ ہے۔ سب سے پہلی عقل کی قسم، جلدی سے نام سن لیجئے کہ تشریح کرنا اس وقت متحمل نہیں ہے ماحول۔ سب سے پہلی قسم عقل کی ہے عقل حیولانی، یہ جو چھوٹا سا بچہ ابا دادا کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، یہ جو گود میں آیا ہے، یہ جو پیدا ہوا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، یہ سب عقل لے کر آئے ہیں، یہ پاگل پیدا نہیں ہوئے، مگر ان کے پاس کوئی معلومات اگر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جاہل ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ عقل کی ضد جہل ہے، علم کی ضد جہل نہیں ہے، علم کے مقابلے میں جہل نہیں ہے، عقل کے مقابلے میں جہل ہے۔
علم تو ایک مظروف کا نام ہے جس کے ظرف کو عقل کہتے ہیں. علم تو ایک ظرف میں اتاری جانے والی شے کا نام ہے. وہ ظرف کیا ہے جس میں علم اترتا ہے؟ ظرف ہی نہیں ہوگا تو یہ علم کہاں اترے گا؟ عقل ہی نہیں ہوگی تو یہ علم کہاں اترے گا؟ عقل ظرف ہے، علم مظروف ہے. گلاس کو تصور کر لیجئے، اس میں پانی کو تصور کر لیجئے. پانی مظروف ہے، ظرف وہ گلاس ہے. بحث تو اصل عقل سے ہونی چاہیے. عقل اگر سالم ہوگی تو کیسے عالم نہیں ہوگا؟ اور علم تو آئے گا ہی وہاں جہاں عقل ہوگی. علم وہاں آئے گا ہی نہیں جہاں عقل نہ ہو. لہذا عقل کی ضد جہل ہے، علم کی ضد جہل نہیں ہے. علم سے تو متعلق اللہ بات ہی نہیں کر رہا. یہ حدیث میں بات ہی نہیں آ رہی. جب حضرت آدم کو اللہ نے گفٹ بھیجے حضرت جبریل امی کے ذریعے تو 3 چیزوں کا ہدیہ بھیجا نا، دین، حیا اور عقل. اور جبریل نے کہا اے آدم، اللہ نے کہا ان تینوں میں سے ایک چیز رکھنی ہے. ہدیہ 3 بھیجے، کوئی ایک رکھ لو. حضرت آدم نے عقل کو لے لیا. تو دین اور حیا جانے لگے تو آواز آئی جبریل کی کہ جہاں عقل ہوگی وہیں دین اور حیا رہے گا. آدم سے آنے تھے جو عقل کو لے لیا. صلوات پڑھیں نا محمد و آلہ. ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس حیا ہو اس کے پاس علم بھی ہو. ضروری نہیں ہے جس کے پاس حیا ہو اس کے پاس دین بھی ہو. ضروری نہیں ہے جس کے پاس حیا ہو اس کے پاس عقل بھی ہو. مگر جس کے پاس عقل ہوگی اس کے پاس دین بھی ہوگا اور حیا بھی ہوگا. ایک اور صلوات ہدیہ کرتے ہوئے کچھ آگے آئیے. تھوڑا سا آگے آئیے. تھوڑا سا آگے. اونچا بول کے، پنجہ کھول کے، نعرے بنا سکتے ہیں تو جگہ بنا لیجیے. تھوڑا بات ہماری یہ تھی کہ وہ عقل حیولانی، میں نے کہہ دیا تو اب اس کو پورا کروں. عقل حیولانی جو بچوں کی عقل، پیدائشی طور پہ جو عقل لے کر آتا ہے بچہ جو ظرف لے کر آتا ہے اس میں تو خالی ہوتا ہے نا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ عقل حیولانی کہلاتی ہے. پھر عقل بالفعل بنتی ہے. پھر عقل بالملکہ بنتی ہے. پھر عقل مستفاد بنتی ہے. یعنی عقل حیولانی کے اندر عقل بالفعل. اب یہ بچہ بچپنے سے ماں باپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے، یوں بولتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے. یہ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے ساری چیزیں. اس کی عقل کے اندر وہ چیزیں آنے لگتی ہیں. وہ چیزیں جمع ہوتی ہیں، پھر یہ ان کے جوڑ کے نتیجے نکالتا ہے. یہ جب جوڑ کے نتیجے نکالتا ہے تو اسے عقل بالفعل کہتے ہیں. اس کی عقل فعلیت میں تبدیل ہوتی ہے. اس کی عقل مصروف ہونے لگتی ہے. پھر یہ عقل بالفعل سے یہ عقل بالملکہ کے طرف جاتا ہے. پھر یہ اس کو بس بولا جائے فوراً کوئی فیصلہ سنائے گا. اس کی عقل کو فوراً فیصلہ سنائے گی. وہ عقل بالملکہ. اتنا تجربہ ہو جائے گا. ممکن ہے بعض لوگوں کو یہ کیفیت 80 سال میں حاصل ہو، بعض لوگوں کو ممکن ہے 20 سال میں حاصل ہو جائے. عقل بالملکہ. اور عقل بالملکہ کے بعد سب سے بڑی جو عقل ہے وہ عقل بالمستفاد، کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اب تک یہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا تھا، اب لوگوں کو یہ فائدہ پہنچانے لگتا ہے. یہ عقل بالمستفاد ہے. اور جو عقل محض ہے، عقل مطلق ہے، وہ جو نور اول ہے، جو قلم پروردگار ہے، اسے محمد اور علی کہتے ہیں. لہذا کیا آواز آئی؟ اول ما خلق اللہ العقل. سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا. ہم نے حدیث کا صفحہ پلٹا تو آواز آئی اول ما خلق اللہ القلم. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا. ہم نے پھر حدیث کا صفحہ پلٹا تو آواز آئی اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا. یا رسول اللہ، پہلے عقل بنی، پہلے قلم بنا، یا پہلے آپ کا نور بنا؟ عجب نہیں جواب آئی. یہ 3 علیحدہ کم ہیں. جو قلم پروردگار ہے وہی عقل ہے، جو عقل ہے وہی محمد مصطفیٰ ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. شیخ صاحب بس میرا صدقہ ہو گیا. ایک اور صلوات بلند کریں. آپ اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں. اتنا طے ہے کہ عاشق ہیں یا معشوق ہیں.
میں مختصر اگر کروں تو یوں کہوں گا جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ آپ قرآن میں دیکھیے کہ جو لہجہ اللہ نے ان کے ساتھ استعمال کیا ہے وہ عاشقوں والا ہے۔ الف لام میم ترجمہ کر کے بتائیں کوئی، یا عاشق جانتا ہے یا معشوق جانتا ہے؟ ہم آج تک تو ترجمہ نہیں کر پائے تو تفسیر کیا کریں گے؟ الف لام را کیا مطلب ہے اس کا؟ وہی لکھ دیا ترجمہ نیچے سارے مفسروں نے، سارے مترجموں نے وہی لفظ لکھ دیا نیچے، الف لام را کے نیچے الف لام را ہی لکھا ہے، ابھی اٹھا لیجیے قرآن، ترجمہ بھی نہیں کیا ہم نے، کیونکہ یہ عاشق و معشوق کی گفتگو ہے۔ جی مزمل، طٰہٰ، یاسین، یہ کملی اوڑھ لیں تو اللہ کو ادائیں اچھی لگتی ہیں۔ ساری دنیا سے اللہ چاہتا ہے کہ لوگ بستر چھوڑ کے مصلے پر آ جائیں، یہی چاہتا ہے نا ہم سے کہ بستر زیادہ کم کر دو، عبادت زیادہ کرو، یعنی سب سے وہ کہتا ہے کہ بستر چھوڑو اور مصلے پر آ جاؤ، اور اپنے حبیب سے کیا کہتا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، اے میرے مصطفیٰ کبھی آرام بھی کر لیا۔ انہی لہجوں کی آیات میں سے ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا۔ یعنی نبی مکرم کو 1,23,999 پیغمبروں کی زحمتیں، محنتیں، مشقتیں، مسافرتیں، ہجرتیں، جہاد، گھر بار چھوڑنا، زخم اٹھانا، پریشانیاں دیکھنا وہ ایک طرف، اور اکیلے سرکار فرما رہے میری مصیبت ایک طرف، ان ساری محنتوں کے تحفظ کی خاطر بار بار سوچتے تھے کہ کیسے بچے گا، کیسے محفوظ رہے گا۔ اللہ نے کہا بہت جلد میں تمہیں ایک عطا کے ذریعے راضی کر لوں گا۔ یہ ساری محنتیں اور تمہاری محنتیں بچانا میرا کام ہے۔ جتنی محنتیں ماضی میں ہوئی ہیں، جتنی محنتیں تم نے کی ہیں، جتنی آئندہ ہوں گی، ان سب کے بچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ بہت جلد میں اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کروں گا۔ اب آ جائی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ زہرا، وجود مقدس فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ برائے خشنودی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ تمام تر محنتوں کی ضمانت کو کہا جاتا ہے۔ اب قیامت تک سیدہ کی برکتوں سے تمام محنتیں محفوظ رہیں گی۔ سب کا اتفاق ہے کہ اس دنیا کو ظلم و جور سے بچانے والا، نجات دینے والا فرزند زہرا ہے۔ سب سنی شیعہ کا اتفاق ہے کہ عدل و انصاف اس دنیا پر حاکم ہو، اس منظر کو دکھانے والا اور بنانے والا سیدہ کا فرزند امام مہدی ہے۔ یہ دنیا شروع ہی ہے سیدہ کے بابا سے، اور یہ دنیا ختم ہوگی اولاد زہرا پر۔ تو کتنا بڑا وجود ہے۔ جناب سیدہ صدیقہ طاہرہ مبارکہ محدثہ راضیہ مرضیہ زہرا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ پر بلند تر صلوات۔ تمام تر محنتوں کا عنوان ضمانت جناب زہرا کی ذات ہے۔ بی بی صرف خواتین کے لیے نمونۂ عمل نہیں ہے، بی بی ہر صاحب فہم کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ سیدہ کے ہاں سخاوت، کیا وہ صرف عورتوں کے لیے ہے مسئلہ؟ مردوں کو سخاوت کا جوہر نہیں چاہیے؟ بی بی کے ہاں غیرت، کیا وہ صرف خواتین کا مسئلہ ہے؟ بی بی کے ہاں عفت، کیا وہ صرف خواتین کا مسئلہ ہے؟ بی بی کے ہاں شجاعت، کیا وہ صرف خواتین کا مسئلہ ہے؟ نہیں، بی بی پوری امت کے لیے نمونۂ عمل۔ اور میری اور آپ کی تو کیا حیثیت جب بی بی ائمہ کے لیے نمونۂ عمل۔ لی اسوۃ فی ابنۃ رسول اللہ، یہ امام زمانہ کا حدیث کا جملہ ہے، ان کے فرمان کا جملہ ہے۔ مجھ مہدی کے لیے رسول اللہ کی دختر نمونۂ عمل ہے، میری جدہ فاطمہ مجھ مہدی کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ لی اسوۃ فی ابنۃ رسول اللہ۔
امام یازدہم امام عسکری فرمائے نحن حجج اللہ علیکم، ہم امام تم پر اللہ کی حجت ہے، وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم اماموں پر اللہ کی حجت ہے۔ یعنی ہر امام ہمارے لیے حجت خدا، اور حجت خدا پر حجت خدا جناب زہرا کی رات۔ اللہ اکبر، اس سے ذرا بڑے بلند بات کر دوں جی۔ اب تک جو میں نے سب دو مثالیں دی، یہ سیدہ کے بچوں کی مثال ہے، امام زمانہ بھی ان کی اولاد، امام عسکری بھی ان کی اولاد، لیکن کمال سیدہ کا یہ ہے کہ نبی جو وصیتیں فرما رہے ہیں مولا کائنات سے، اس میں ایک عجیب اور حسین اور منفرد وصیت فرمائی ہے مولا علی کو، انفذ ما امرت کا، یا علی جو میری فاطمہ تمہیں حکم دے اس پہ عمل کرو۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ جواب بھی ہے اس مسئلے کا کہ گھر میں مولا تھے تو سیدہ دروازے پہ کیوں گئی؟ گھر میں مرد ہو تو خواتین دروازے پہ نہیں جاتی ہیں، جنہوں نے ہمیں تہذیب سکھائی، جنہوں نے ہمیں ادب سکھایا۔ مولا جب گھر میں تھے تو سیدہ دروازے پہ کیوں گئی؟ انفذ ما امرت کا، یا علی جو میری فاطمہ حکم دے اسے مان لینا، اور حکم یہ تھا علی آپ گھر میں رک جائیے، میں دروازے پہ جاؤں گا۔ جی معمولی بات نہیں ہے۔ ساری دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہیں، دھیمے سے کہتا ہوں اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ خاص طور پر دولت اور پیسے کی بنیاد پر تو بڑے، اور کرسی اور منصب کی بنیاد پہ تو بیگمات کرتی ہیں، یہ وزیر اعظم کی بیوی ہیں، یہ صدر کی بیوی ہیں، یہ فلاں کی بیوی ہیں، خاتون اول ہیں، یہ ان کی بیوی ہیں، اور وہ کہتی ہیں میں ان کی بیوی ہوں، میرے شوہر ہیں۔ ساری دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پہ فخر کریں، یہ واحد جوڑا ہے جو شوہر فخر کرتا ہے میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ عنوان فضائل میں میرے پاس وقت تنگ ہو گیا، لیکن عزیزان گرامی عجیب ذات ہے کہ چادر میں آ جائیں اور جبریل پوچھیں کہ یا رب ومن تحت کے ساتھ، اے اللہ چادر کے اندر کون ہے؟ تو اللہ نے بھی جواب دیا ہے، تو یہ جواب دیا ہم فاطمہ تو۔ اچھا جملہ پورا ہے یہ، یعنی اس کے بعد اگر جملہ نہ بولا جائے تو جملہ یہ پورا ہے، جیسے وہ ثبوت ہے، جملہ تامہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، بات پوری ہے۔ ترجمہ یہ ہوگا یہ سب فاطمہ ہے۔ جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو حسن حسین علی محمد فاطمہ حسن حسین ہوتے ہیں، اور جب یہ ایک ہوتے ہیں تو سب فاطمہ ہوتے ہیں۔ خلم مکتملنا بی بی فرما رہی ہے جب ہم کامل ہو گئے تب جبریل نے پوچھا تھا کہ یہ چادر میں کون ہے، تو اللہ نے جواب دیا یہ سب فاطمہ ہے۔ اچھا یہ سب فاطمہ ہے تو پھر اس حدیث کا کیا کریں گے؟ اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد، یا وہ حدیث صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ توجہ چاہوں گا بھائی، یہ دو کب ہیں؟ جب یہ ظاہر ہونے لگتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں، جب یہ حجاب میں جاتے ہیں تو سب فاطمہ ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ مگر وہ بیوی جو مردوں کے لیے نمونہ عمل ہے، ہر زاویے سے، ہر پہلو سے، وہ بیوی خواتین کے لیے خاص طور پر انعام الہی ہے۔ یعنی خواتین کی عظمت یہی بہت ہے کہ اللہ نے سب سے عظیم المرتبت خاتون کو جس پیکر میں، وجود کو جس پیکر میں ڈھالا ہے، وہ پیکر نسوانی پیکر ہے، وہ صنف نازک ہے۔ بلکہ آیت اللہ خمینی کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 1,24,000 نبی مرد، امام سارے مرد۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں میں، 12 اماموں میں اگر کسی کو سردار بنایا ہے تو فاطمہ زہرا کو بنایا ہے، یعنی ایک خاتون کو کافی جانا۔ ہادیوں میں ایک خاتون کو کافی جانا، نہ نبی ہے نہ امام ہے، پھر کیا ہے جناب تعالیٰ؟ پھر میں ایک عارف کا جملہ آپ کو عطیہ کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں جہاں نبوتوں کا سلسلہ تمام ہوتا ہو اور جہاں سے امامتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہو، اس حد کو فاطمہ کہتے ہیں۔
نبوتوں سے امانتیں لے کر امامتوں کے حوالے کرنے والی واسطے کو فاطمہ کہتے ہیں. یہ واسطہ ہے نبوتوں اور امامتوں کے درمیان. لہذا جب اس زاویے سے علامہ اقبال بھی دیکھتے ہیں تو قصیدہ کہنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. جب اس زاویے سے عرفا دیکھتے ہیں تو سیدہ کا نام گردن جھکا کے لیتے ہیں. جی جب حضرت آدم کے سامنے یہ نام پیش کیے گئے، حضرت آدم کے سامنے یہ وجود پیش کیے گئے، تو حضرت آدم نے ایک کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے. اور جب جناب زہرا کا وجود پیش کیا گیا کہ یہ اس کو پہچانو یہ کون ہے، تو حضرت آدم نے جو سوال کیا تھا بڑا منفرد جملہ ہے. حضرت آدم فرماتے ہیں من ہاذہی مجلدہ، یا اللہ یہ مجلدہ وجود کون ہے. مجلد عربی کا لفظ ہے، کتاب کو جلد کروائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مجلد ہو گئی. جب ملفوظات کو، مکتوبات کو جلد بندی کروا لی جائے تو اس جلد شدہ چیز کو کہتے ہیں مجلد. یہ مجلد ہے، جلدیں مجلد ہیں، کتاب مجلد ہے، یعنی کہتے ہیں ہاں کتاب مجلد ہو گئی، یعنی اسی جلد بن گئی. حضرت آدم نے سوال کیا یا رب من ہاذہی المجلدہ، یہ مجلدہ بی بی کون ہے. تو آواز آئی غمض عینک واخفض راسک فاسأل، پہلے اپنی آنکھیں بند کرو، پہلے اپنا سر جھکاؤ، پھر پوچھو تو بتاؤں کہ فاطمہ کم بات ہے یہ. اچھا ممکن ہے میرا کوئی سنی بھائی جو آج پہلی دفعہ مجلس میں آیا اور میرے ساتھ یہ روزانہ ہو رہا ہے تو 4-5 لوگ کہ جی ہم پہلی دفعہ آپ کو سننے آئے تھے. اب جو پہلی دفعہ آیا ہوگا تو اس کے لیے تو یہ سنگین باتیں ہیں نا. وہ کہے گا جی پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے، میں نے تو نئی بات سنی ہے، تو واقعی تم نے نئی سنی ہے. اور شاید وہ بچے جو موسمی مجلسوں میں آتے ہیں یا وہ جوان جو تعلقات کی بنیاد پر مجلس میں آتے ہیں وہ بھی کہیں گے کیا باتیں کر رہے تھے. تو کیا میں آپ کی وجہ سے وہ باتیں چھوڑ دوں؟ آپ سے مراد وہی ہیں، آپ اپنے آپ کو مت لیجیے. ٹھیک ہے بات تو کرنی ہے نا، ہمیں سنگین باتیں نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، چھوڑ دیں باتیں کرنا. پھر آپ کہیں گے پرانی باتیں کر رہے تھے، کوئی نئی بات نہیں تھی. اور جب کوئی نئی بات ہوگی تو نئی بات کر رہے تھے، نہ یوں چین نہ یوں چین. ایک ذرا سلوات ہدیہ کر دیں. القدر جو زہرا ہے فاطمہ، جو کربلا جانا چاہتا ہے خدا کی قسم انکار ولایت لکھا جائے گا. جس نے سیدہ کو سلام نہ کیا پورے 14 سیکنڈ کے لیے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. بلند صلوات ان کی تسلی کے لیے، ان بچوں کی تسلی کے لیے، ان میرے نئے آنے والے بھائی کے لیے میں ایک حدیث کا سہارا لے رہا ہوں جو سنی شیعہ نے لکھی ہے. ناراض تو نہیں ہو رہا آپ کو؟ وہ جو سنی شیعہ نے حدیث لکھی ہے نا، وہ ہے اول شخص یدخل فی الجنہ فاطمہ بنت محمد. سب سے پہلی شخصیت جو جنت میں قدم رکھے گی، یہ سنی شیعہ نے لکھا ہے. سب سے پہلی ذات جو جنت میں، یعنی جس سے جنت کا افتتاح ہوگا، جو جنت کا افتتاح کرے گی نا ذات، وہ جناب زہرا کی ذات. اول شخص یدخل فی الجنہ فاطمہ بنت محمد، سب سے پہلی شخصیت جو جنت میں قدم رکھے گی وہ جناب زہرا کی ذات ہے. دنیا میں قدم رکھ رہی ہے وہ تو آپ ہیں. جو آغاز خلقت میں سب سے پہلا ہو، سب سے بڑا ہو، کمال انتخاب پروردگار تو یہ ہے کہ اختتام خلقت میں بھی سب سے بڑی شخصیت ہو، جس کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا. جب کائنات لپیٹ رہا ہے تو سب سے بڑی شخصیت تو اسے ہونا چاہیے. تو جواب آئے گا یہ دو کب ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یعنی آغاز میں مصطفیٰ سرکار کا وجود، اختتام پہ فاطمہ زہرا کا وجود. یہ دونوں ملیں گے، رسول اور بطول ملیں گے تو اسوہ حسنہ مکمل ہوگا. میں اپنے مدعا کو اور روشن کرنا چاہتا ہوں ان بچوں اور جوانوں کے لیے. نبی مکرم کے لیے قرآن مجید نے قاعدہ یہ دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. جو نمونہ عمل ہیں ساری امت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، وہ جہاں نمونہ عمل ہیں وہاں مرد ہیں.
ایک دو چار پانچ نہیں، سینکڑوں مسئلے ہیں جو مردوں کے علیحدہ ہیں اور خواتین کے علیحدہ ہیں۔ نبی وہ کام کریں گے نہیں، کر ہی نہیں سکتے بے حیثیت مرد جو عورتوں کو کرنے ہیں۔ اول طہارت سے لے کر آخر دیات تک 52 ابواب ہیں۔ یہ ہمارا جو مجتہد ہوتا ہے، جو مرجع تقلید ہوتا ہے، جس کی تقلید پہ بعض لوگ ذرا منہ چڑھا لیتے ہیں، وہ 52 موضوعات میں پی ایچ ڈی ہوتا ہے۔ یہاں 2 موضوعات میں ڈاکٹر ہو جائے تو وہ گردن اکڑا کے چلتا ہے، وہ 52 موضوعات میں پی ایچ ڈی ہوتا ہے۔ اول طہارت سے لے کر آخر دیات تک 52 ابواب میں، ہر باب میں سینکڑوں مسئلے ہیں جو مردوں کے علیحدہ ہیں، عورتوں کے علیحدہ ہیں۔ ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے میرا نبی نمونہ عمل ہے، تو وہ کام کریں گے نہیں جو عورتوں کو کرنا ہے، تو پھر کون کر کے دکھائے گا جو نمونہ عمل مکمل ہو؟ تو نبی کی آواز آئے گی، فاطمہ میرا حصہ ہے، تم بطول اور رسول کو ملاؤ گے تو نمونہ عمل مکمل ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وہ نمونہ عمل ذات جو جنت میں قدم رکھے تو جنت کا افتتاح ہو، ان کے لیے سرکار فرماتے ہیں، ابعثوا علی البراق، محشر میں براق پر بٹھا کر لایا جاؤں گا، ویبعث علی علی ناقتی، اور علی میرے ناقے پر بٹھا کے لائے جائیں گے، ویبعث الحسن والحسین علی ناقتین، اور حسن حسین اپنے اپنے ناقوں پر ہوں گے، وَيُبَسُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَى التَّوَّابِ، اور ہر نبی اپنی سواری پر ہوگا، اور جب یہ ساری سواریاں سج جائیں گی تو آواز آئے گی، فاطمہ کو لاؤ، تُبْعَثُ فاطمہ امامی علی العتبہ، اور فاطمہ کو عزبہ نامی سواری پر بٹھایا جائے گا۔ پھر سرکار نے اس عزبہ سواری کی صفات کو بیان کیا کہ اس کی زین کیسی ہوگی، اس کی رکابیں کیسی ہوگی، اس کی لگام کیسی ہوگی، اور اس عزبہ نامی سواری پر میری فاطمہ کو بٹھا کر لایا جائے گا، اور فاطمہ کی سواری میری سواری کے آگے لگائی جائے گی۔ تُبْعَثُ فاطمہ امامی علی العتبہ، فاطمہ میرے آگے لا کے کھڑی کی جائے گی، اور جب فاطمہ کی سواری چلے گی تو پھر میری چلے گی، پھر علی کی چلے گی، پھر حسنین کی چلے گی، پھر ائمہ اہل بیت کی چلے گی، انبیاء کرام کی چلے گی، کاروان ہدایت تشکیل پائے گا، اور کاروان ہدایت کی سالاری فاطمہ کر رہی ہوگی۔ جب میں نے اس حدیث کو پڑھا تو مجھے سوال ہوا کہ باپ کے آگے اولاد کیسے چلے گی؟ ادھر ہمیں تو حکم یہ ہے کہ باپ کے آگے ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ، ادھر حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ سیدہ کی سواری آگے چلے گی، تو اس کا حل بھی یہی ہے، یہ 2 کب ہیں؟ یہ دونوں ایک وجود ہے، اور دونوں کا وجود ایک ہے، اور ادب الہی اور ادب حکم مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا آگے چلو تو آگے چلو۔ کتنی دفعہ سنا ہے میرے بچوں نے، الامر فوق الادب، حکم فوق ادب ہے، اگر جس کا ادب ہم پر واجب ہے وہی حکم دے رہا ہو کیسا کرو، اور ادب میں اور حکم میں ٹکراؤ ہو جائے تو کون سی چیز کو آگے کریں گے؟ ادب کو یا حکم کو؟ جی حکم کو آگے کریں گے۔ جی قبل یدیہا اجل صحاف مجلسے، نبی مکرم آگے بڑھ کے جناب زہرا کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے اور وہاں لا کے بٹھاتے تھے کہ جہاں خود بیٹھے تھے۔ نقن صاحب کا جملہ ہے، اس خطے کا سب سے بڑا عالم گزرا ہے علامہ علی نقی نقن، حتیٰ ایرانی اور عراقیوں کے اندر ان کا نام جھک کر لیا جاتا ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی جیسے کو اجازہ اجتہاد نقن صاحب نے لکھ کے دیا تھا۔ جی آیت اللہ مرشی نجفی جیسے آیت اللہ العظمیٰ کو لکھ کے دیا تھا کہ میں تمہاری تصدیق کرتا ہوں، تم مجتہد ہو۔ توجہ ہے، ہم تو کیونکہ اپنے لوگوں کی قدر ذرا دیر سے کرتے ہیں، اچھا یہ عالم ہے، ہم تو یہ کہہ کے اس کو بیچارے کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ جی اتنا بڑا عالم نقن صاحب فرماتے ہیں، حدیث سنی شیعہ کے ہاں ہے کہ جب جناب زہرا آتی تھی نبی کھڑے ہو جاتے تھے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے، اور آگے بڑھ کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، اور پھر ہاتھ پکڑ کے لاتے تھے اور وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھے تھے۔ نقن صاحب فرماتے ہیں حدیث خاموش ہے، خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے۔ الامر فوق الادب، بیٹھ جاؤ فاطمہ، اب تمہیں بیٹھنا ہے۔ یہ سب کیوں کر رہے تھے نبی؟ یہ سب اللہ کیوں کروا رہا تھا؟ نبی تو خود کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، وحی کے مطابق کرتے ہیں، سب اللہ کیوں کروا رہا تھا؟ تاکہ میری فاطمہ کی قدر تم پر روشن ہو، اس کا احترام رہے، اس کا خیال رہے۔
ایک دفعہ نہیں 600 کچھ مرتبہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 1.25 سال تک نبی مکرم در زہرا پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے رہے، تاکہ آج اس نے نہیں دیکھا تو کل دیکھ لے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کل اس نے نہیں دیکھا تو آج یہ دیکھ لے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ امت کا کوئی فرد رہ نہ جائے جس نے یہ منظر نہ دیکھا ہو کہ نبی زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ۔ اور جب رک جاتے ہیں، سلام مکمل کرتے ہیں، تب گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ جی ہم جب حرموں میں جاتے ہیں تو اذن دخول لیتے ہیں نہیں، ہمیں دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت لینی ہوتی ہے، ہمیں دروازے پہ کھڑے ہو کے ادب کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ یہ سنت نبی ہے، اہل بیت کے گھر پہ جاؤ تو پہلے دروازے پہ رکو پھر اندر جاؤ، اور ہر روز کوئی نہ کوئی دروازے پر استقبال کے لیے موجود ہوتا ہے، کبھی جناب زہرا، کبھی حسن مولا، کبھی امام حسین۔ عزیزو، ایک دن جناب زینب آ گئی، 3.5 سال کا سن ہے جناب زینب کا، نانا نے سلام کیا ہے، دروازے پہ نبی کی نواسی کھڑی ہے، اور جب بڑھ کر نبی کی نواسی نے نانا کو سلام کیا تو سرکار نے پوچھا، اے زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ فرمایا نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ اماں زہرا کا کہنا یہ ہے کہ ابھی نانا آنے والے ہیں، ان سے تعبیر خواب پوچھنا۔ جتنا پیار امام حسین سے ہے نا نبی کو، اس سے کم پیار نہیں ہے جناب زینب سے۔ جیسے اپنے نواسے کو چاہتے ہیں ایسے ہی نواسی کو بھی چاہتے ہیں۔ فرمایا میری بچی بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ نانا میں نے خواب دیکھا ہے صحرا میں تنہا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ نانا تیز آندھی چل رہی ہے، اور آندھی اتنی تیز ہے کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں۔ میں نے سہارا لینے کے لیے درخت کے قریب جا کر درخت کا سہارا لیا تو ایک آندھی کا جھونکا آیا، درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر میں نے دوسرا درخت دیکھا، میں نے پھر اس کا سہارا لیا، مگر ایک آندھی کے جھونکے نے وہ درخت بھی زمین سے اکھاڑ دیا۔ پھر مجھے تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر کچھ دیر کے بعد تیز ہواؤں سے وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ اب نانا دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا۔ یہ جملے جناب زینب کہتی جا رہی تھیں اور نبی کی آنکھوں میں آنسو اتر رہے تھے۔ جب فرمایا نانا دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا، اور نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی، مگر خواب یہاں مکمل نہیں ہوا یہ کہ اب دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا اور تیز آندھی چل رہی تھی، میرے سر سے چادر اتر گیا۔ نبی نے پیشانی کا بوسہ دیا، فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا۔ ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے سارے سہارے چھن چکے ہوں گے، اور وہاں مصیبتوں کی ایک آندھی چلے گی، اور مصیبتوں کی اس آندھی میں تمہارے سر سے چادر اتر جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ عزادارو، چلیے کچھ دیر کے لیے مدینہ چلتے ہیں، جہاں ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے۔ کیا ہوا ہے نبی زادی کے ساتھ؟ مگر جب جناب زہرا زخم اٹھا چکی، بازو زخمی ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، جا کر فتح کا مطالبہ کر لیا۔ اب دن ایسے گزر رہے ہیں کہ بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے کہا میں دعا کروں گی تم الہی آمین بولو گے؟ حسنین جناب زینب و ام کلثوم، جناب امام حسن 6 سال کے ہیں، امام حسین 5 سال کے ہیں، جناب زینب 4 سال کی ہیں، بی بی ام کلثوم اور ان سے کم سن ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ماں کی دعا پہ الہی آمین کہنا چاہتے ہیں، مگر ایک ایسی دعا جناب زہرا نے کی جس میں بچوں کی چیخیں بلند ہو گئی۔
سنیں گے کیا دعا کی ہے؟ بچے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ ماں دعا کرے گی تو ہم الہی آمین کہیں گے. تو جناب زہرا نے دعا فرمائی اللہم عجل وفاتی، یا اللہ میری موت کو جلدی دے، یا اللہ مجھے جلدی دنیا سے اٹھا دے. اب بچوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں. اماں یہ کیسی دعا ہے؟ یہ کیفیت ہے جناب زہرا کی. اور پھر وصیتیں فرمائیں. پہلے مولا علی سے وصیتیں فرمائیں، یا علی میرے حسن کا یہ مزاج ہے، میرے حسین کا یہ مزاج ہے، میری زینب کا ایسے خیال رکھنا. پوری اپنی کائنات مولا کائنات کے حوالے کی. اور اس کے بعد فرمایا اب حسن کو میرے حجرے میں بھیج دیں. امام حسن آئے تو ان سے علیحدہ وصیتیں فرمائیں، امام حسین آئے تو ان سے علیحدہ وصیتیں فرمائیں. جب سب بچوں سے حضرت فضہ سے علیحدہ فرمائیں، حضرت اسما سے علیحدہ فرمائیں، جب سب سے وصیتیں فرما لی تو آخر میں فرمایا اب زینب کو میرے حجرے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. مجلس میں تکلف کر کے نہ رویا کریں. آپ کے بلند رونے کی آرزو ائمہ کرتے ہیں. جی ائمہ اہل بیت چاہتے یہ ہیں کہ جب ہمارے ذکر میں ہمارے مصائب کو سنا کرو تو ایسے رویا کرو جیسے کسی جوان کی میت اس کی ماں کے ساتھ اٹھائے. اجرکم اللہ. آخر میں جناب زینب کو بلایا. اے زینب کبریٰ، یہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے، اٹھا کے لاؤ. جناب زینب سے جناب زہرا نے فرمایا زینب اس سامنے صندوقچہ رکھا ہے، اسے اٹھا کے لاؤ. بی بی زینب صندوقچہ اٹھا کے لائیں کہ بیٹا اسے کھولو دیکھو اس میں کیا ہے. تو اس میں پنجتن کے کفن رکھے ہوئے تھے جو نبی کی رحلت کے موقع پہ جبریل امین جنت سے پنجتن کے 5 کفن لے کر آئے تھے. 5 کفن بھی جنت سے پنجتن کے آئے، 5 حنوط بھی جبریل لے کر آئے جنت سے، اور نبی کے حوالے کیے. نبی نے مولا علی کے حوالے کیے، مولا علی نے جناب زہرا کے حوالے کیے. فرمایا بیٹا ایک ایک کفن دکھاتی رہو تو میں تمہیں بتاؤں. ایک کفن تمہارے بابا نے میرے بابا کو دے دیا. اب یہ کفن اور پنجتن کے اور افراد کے کفن ہیں، مگر ہر ایک کا علیحدہ کفن ہے. مجھے دکھاؤ تو میں تمہیں بتاؤں. جناب زینب نے کفن دکھایا. فرمایا بیٹا انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے اور تم سے کہیں گے اماں زہرا کا کفن لا دو. تو یہ کفن میرا ہے جو جنت سے آیا ہے، یہ اپنے بابا کو دے دینا. دوسرا کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن آئے گا اور تم سے کہے گا بابا علی کا کفن لے آؤ. تو یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے. پھر ایک اور کفن دیکھ کر فرمایا اس کی کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا بھائی حسن کا کفن لے آؤ. تو یہ حسن کا کفن ہے، یہ اپنے بھائی کو دے دینا. اب آخری کفن رہ گیا. جناب زہرا نے گریہ فرمایا اور روتے ہوئے فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے. روتے ہوئے فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے. تو کم سن تھی نا جناب زینب، تو بے ساختہ فرمایا اماں بھائی حسین کا کون سا ہے؟ تو جناب زہرا کی آواز آئی حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ کربلا میں بغیر کفن کے دفن ہے. کفن میرے حسین کے لعنت اللہ علی القاذفین فسيعلم الذين ظلموا